ایک گاؤں کے چودھری نے کسان کے بیٹے کو قید کروا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ کسان کے بیٹے نے چودھری کے ہاں مزدوری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھانے دار چودھری کا خاص آدمی تھا، اس لیے اس نے کسان کے بیٹے پر جھوٹا کیس بنا دیا کہ اس کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے۔ کسان اپنے بیٹے کی خاطر تھانے دار کی منتیں کرتا رہا کہ میرا بیٹا بے گناہ اور شریف ہے، مگر اس نے کسان کی ایک بھی نہ سنی۔ کسان اب تنہا ہو چکا تھا، اس کا نوجوان بیٹا ہی اس کا وحید سہارا تھا۔ ایک دن کسان نے ماسٹر جی کے ہاتھوں اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بیٹا، اس سال میں آلو کی فصل کاشت نہیں کروں گا، ہمارا بیل مر چکا ہے اور میری بوڑھی ہڈیاں میں اتنا دم نہیں کہ میں زمین کی کھدائی کر سکوں۔ تیری ماں بیمار رہتی ہے، اس کی دوا کے بھی پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، کاش تم میرے پاس ہوتے تو میرے پریشانی میں کمی ہو جاتی۔ بیٹے نے باپ کو جواب دینے کے لیے بھی ایک خط لکھا۔ ابا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو میں جیل سے فرار ہو رہا ہوں۔ آپ میرا انتظار کیجیے گا، ہم آلو ضرور کاشت کریں گے۔ سپاہی نے خط پڑھا تو سیدھا تھانے دار کے پاس گیا۔ تھانے دار نے خط پڑھ کر اور کسان کے بیٹے کے پاس آیا۔ اس سے کہا، تم نے پولیس کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے، کیا ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ تم یہاں سے فرار ہو کر دکھاؤ۔ کسان کے بیٹے کی چال کامیاب ہوئی اور وہ سمجھ چکا تھا کہ پولیس اس کے ہر عمل پر رد عمل دکھا رہی ہے۔ اگلے ہفتے کسان نے دوبارہ اپنے بیٹے کے نام خط لکھا تو بیٹے نے جواب میں لکھا، ابا جان، اس دفعہ آلو کاشت بالکل نہیں کرنے، کیونکہ میں نے زمین کے اندر خطرناک اسلحہ دفن کیا ہوا ہے۔ اگر کھدائی کے دوران وہ باہر نکل آیا تو پولیس کو میرے خلاف پکے ثبوت مل جائیں گے۔ سپاہی نے دوبارہ خط پڑھا اور تھانے دار کے پاس بھاگا۔ تھانے دار نے اپنے تمام سپاہی زمین کی کھدائی کے لیے بھیجے۔ وہ مسلسل 5 گھنٹے تک زمین کی کھدائی کرتے رہے، مگر وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ شام کو سب منہ لٹکا کر واپس آئے تو کسان کے بیٹے نے اپنے باپ کے نام آخری خط لکھا، ابا جان، میں قید میں رہتے ہوئے بھی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ زمین کی اچھی طرح سے کھدائی ہو چکی ہے، اب آپ آلو کی فصل کاشت کر لیں، فقط آپ کا بے قصور بیٹا۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔